اگر اس طرح کی سازش چلتی رہے گی، اگر اس طرح کے کردار جو ہیں ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو پاکستان کے اندر سے انتشار کم ہو سکے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ قومی وحدت آپ بنا سکیں گے؟ نہیں بنا سکیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ آج قوم اتنا ہیجانی کیفیت میں ہے کہ وہ ان کرداروں کو دیکھتے ہوئے جنہوں نے جسٹس دینا تھا، وہ اگر ٹکٹیں بانٹیں گے تو پھر 2017 میں جو کچھ ہوا تھا کہ آج وہی کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ اور اگر کوئی کہے کہ آئین یہ کہتا ہے 90 روز کے اندر انتخابات، تو کوئی مجھے یہ بتا دے کہ آئین پارلیمان کے علاوہ کوئی ری رائٹ کر سکتا ہے؟ آئین کسی کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ جسٹس نہ کرے؟ آئین کسی کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ مجرموں کو تحفظ دیں؟ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ پاکستان کے اندر آئے روز اداروں میں بیٹھے لوگ اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کریں، پالیسی بنائیں اور پاکستان کی تباہی کر دیں؟ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ پاکستان دنیا میں بدنام ہو، پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے، پاکستان کے اندر ہونے والی سازشیں جو ہیں وہ پاکستان مخالف قوتوں کو اس کا فائدہ ملے، مگر آپ اپنی ایجنسیوں کو مورد الزام یہ کہہ کے ٹھہرائیں کہ میرے قتل کی منصوبہ بندی وہ کرنے والے ہیں۔ اگر جس ادارے سے آپ کو سہولت ملے، میسر رہے، آپ اس کے لیے ریلیاں نکالیں، اور جس ادارے سے وہ سہولت ختم ہو جائے آپ اس ادارے کو میر جعفر صادق کے القاب سے نوازیں۔ کیا اس طرح پاکستان چلے گا؟ اور کیا کوئی جب ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ الیکشن سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں یا کوئی مقبول ہے، تو اگر مقبول ہے تو ہمیں کوئی یہ بات سمجھا دے کہ 3 انتخابات میں آپ ایک جماعت کی قیادت کو باہر رکھتے ہو اور اگلے انتخابات میں بھی وہی منصوبہ بندی کیے ہوئے ہو اور کہہ رہے ہو وہ مقبول ہے۔ آپ اس کے تمام کرتوت جو ہیں ان کو بے نقاب ہونے کے باوجود ان کو ڈریس نہ کیا جائے، ادارے خاموش رہیں، اور جن اداروں کے متعلق وہ بات کرتا ہے میر جعفر صادق، جن اداروں میں بیٹھے لوگوں کا نام لے کر وہ کہتا ہے کہ فلاں مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے بھی جواب آنا چاہیے۔ اور جن اداروں میں بیٹھے لوگوں کے متعلق سپریم کورٹ کے انتہائی سینئر وکلا، سپریم کورٹ بار کے، پاکستان بار کونسل کے سینئر ترین لوگ یہ کہیں کہ 3 سال کی باری کون لینا چاہتا تھا، وہ بات کریں کہ کون ثاقب نثار بننا چاہتا تھا، کتنے عرصے کے لیے، اور ایک آڈیو یا جسٹس کوئی وہ سابق ہی کیوں نہ ہو، وہ یہ کہیں کہ جنرل فیض مجھے یہ بات کہتے تھے، وہ کہیں کہ مجھے کہا جاتا تھا کہ ہماری 2 سال کی محنت رائے گاہ چلی جائے گی، اور کوئی تیسری جانب سے یہ آواز آئے، اور تیسری جانب سے آواز کون دے رہا ہے؟ عمران خان۔ وہ آواز یہ دے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ کشمیر کا سودا کر چکے تھے، وہ یہ آواز دے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ یہ الزامات لگاتے تھے وسائل کے حوالے سے، دفاعی ادارے کے وسائل کے حوالے سے۔
किसी जानब से कोई आवाज ना आए, जवाब ना आए,